بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا۔ تو گزشتہ عید مبارک عید الاضحیٰ سب لوگوں کی یقیناً اچھی گزری ہوگی، اور بہت سارے ہیں جن کی اچھی نہیں بھی گزری، ہم سب جانتے ہیں۔ بہرحال عید الاضحیٰ کی خوشیاں جنہوں نے منائیں ان کو بھی مبارک، اور جو کسی غم و اندو یا کسی آزمائش سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش ختم کرے اور وہ بھی عافیت سے ایسی ہزاروں عیدیں جو ہیں وہ گزارنے کے قابل ہوں۔ جیسے کہ لوگ افغانستان میں ہیں، ہمارے وزیرستان یا ملحقہ علاقوں میں ہیں، برما یا میانمار میں ہیں، کشمیر میں ہیں، آسام میں ہیں، چچنیا اور انگوشتیہ میں ہیں، عراق و شام و فلسطین میں ہیں، اور صوبہ سنکیانگ جو ہے چین کا، جو پاکستان سے ملتا ہے، اور پاکستان کے مقابلے میں اس کا رقبہ 2 گنا ہے، یعنی بہت بڑا صوبہ ہے۔ چین کا سب سے بڑا علاقے میں رقبے کے اعتبار سے جو صوبہ ہے وہ سنکیانگ ہے، اور مسلمان وہاں پر یوئیغور جو ترک نسل کے مسلمان ہیں وہ آباد ہیں، اور بہت بڑی مصیبت سے وہ بھی دوچار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی، ان سب مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرمائے، ہم دعا گو ہیں، اور اس پر ہمیشہ متفکر رہتے ہیں۔ یقیناً اہل ایمان اکراس دی گلوب اس پر متفکر رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مصیبتیں دور ہوں۔ اب باتیں ہیں جو آج کے عنوان ہیں، 3 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان کشمیر اور ہماری حکمت عملی، اور دوسرا عنوان ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے مذاکرات جو دوحہ قطر میں ہوئے، اور تیسرا عنوان ہے آج کی ایک تازہ نظم حسب روایت، اور اس کا نام ہے کشمیر اور اتھر سور میں، یا اتھر سور میں اور کشمیر، جیسے بھی آپ کہنا چاہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ کشمیر کی صورتحال ظاہر ہے، وہاں پر عید الاضحیٰ بظاہر سکون سے گزری، لیکن ایک ہلکی سی اس میں نرمی برتی گئی، لیکن فوراً پھر بھی کرفیو اور مارشل لاء کی کیفیت کو مزید سٹرکٹ کیا گیا، اور بہت سارے مسلمانوں کو گویا عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھنے نہیں دی گئی، اور کشمیریوں نے اپنا احتجاج بھی جاری رکھا، اور ہندوتوا کے پروموٹر بی جے پی کی مودی حکومت نے اپنا ظلم و ستم بھی جاری رکھا۔ اور دوسری طرف ڈپلومیٹک لیول پر فارن پالیسی کے فرنٹ پر بھی موومنٹس ہوئیں۔ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب چین سے تشریف لائے، اور انہوں نے موجدہ جاں فضا سنایا کہ گویا وہ چین کو اپنا وکیل کر کے آئے ہیں، اور اب UN سیکیورٹی کونسل میں جو ہی کشمیر ایشو جائے گا چین ہماری وکالت کرے گا، یہ ان کا گمان ہے۔ گویا ہم کشمیریوں کے وکیل ٹھہرے، ہمارا وکیل چین ہے، اور وہ وہاں پر ہماری وکالت کریں گے۔ یعنی ہم اپنے وکیل نہیں ہیں، کوئی دوسرا وکیل ہے ہمارا۔ تو جو اپنی وکالت خود نہیں کرنا چاہتا، اب اس کی دوسرا کوئی وکالت کیسے اور کتنی مؤثر کر سکتا ہے، یہ پتہ نہیں، کوئی جانتا ہی ہوگا۔ تو شاید ان کا گمان یہ ہے کہ چین جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے، اس لیے یہ وکالت اچھی رہے گی، لیکن یہ سارے وکالت نامے ایک بنیادی پیوٹ کے ارد گھومتے ہیں، اور وہ آپ کا عزم، آپ کی طاقت، آپ کی کنسسٹنٹ پالیسی، اور آپ کی اندرونی سٹرینتھس جس سے منعکس ہو، یہ ان باتوں پر منحصر ہے، اور ان سارے معاملات، ان سارے محاذوں پر ہماری کارکردگی جو ہے وہ یقیناً تسلی بخش نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انڈیا کے وزیر خارجہ SJ شنکر بھی چین میں ہیں، وہ وانگ ہی جو فارن منسٹر آف چائنا ہیں، ان سے انہوں نے بھی ملاقات کی، اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ بہرحال مبینہ طور پر چینیوں کو کیونکہ اپنی بھی انٹرسٹ ہے کشمیر میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ لداخ کا علاقہ ان کا ہے،
تو انہوں نے بھی اپنی ریزرویشنز شو کی، لیکن ساتھ ہی انڈیا اور پاکستان کو پرامن رہنے کی ہدایت کی یا استدعا کی یا گزارش کی یا امید ظاہر کی۔ یعنی یک وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ جو دونوں پرامن رہیں گے، امن سے اپنے معاملات طے کریں گے، اور ساتھ اپنا کنسرن بھی شو کیا، لیکن انڈینز نے اس کو کاؤنٹر اس طرح کیا کہ جو پہلے سٹیٹس LOC کا ہے یا انڈیا چائنا بارڈر کا ہے وہ بالکل ایز سچ ہے، اندرون ملک کسی تبدیلی سے اس کے سٹیٹس پر کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ان کی ورژن ہے۔ بہرحال ظاہر ہے چینیوں کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے، اور ہمیں چلو اس معاملے میں تھوڑی کنسولیشن ہے کہ وہ بے شک اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے وہ بہرحال انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہمارے موقف پر کوئی جان دے دیں گے، اس لیے کہ اپنی جنگ بہرحال خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ اور دوسری طرف فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگرچہ ہم UN سیکورٹی کونسل میں جا رہے ہیں، لیکن کشمیری اور پاکستانی باخبر رہیں کہ وہاں کوئی پھولوں کے ہار لے کر نہیں کھڑا۔ بقول ان کے جو امت کے محافظ ہیں، انہوں نے انڈیا میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کا اشارہ عرب ملکوں کی طرف ہے شاید، اور یقیناً ایران کی طرف بھی، کہ سب نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بھارت میں، اور بھارتیوں کی انویسٹمنٹ کو وہ اسپاؤز بھی کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ان کو وہ کرنے کی، ان کو اپنے ہاں بلانے کی۔ تو ہمارے مقابلے میں انہیں انڈیا زیادہ عزیز ہے، یہ بات درست ہے، لیکن ہمیں بھی ہم شکوہ اپنے گھر سے کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے بھی تو کبھی کنسسٹنٹ پالیسی عملی طور پر نہیں رکھی، کبھی اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہیں، پر کبھی انڈین حکومت کے ڈکٹیشن کو لیتے ہیں اور ان کے حکم پر اپنے لوگوں کے خلاف پرچے بھی کاٹتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، ان کو دہشت گرد بھی قرار دیتے ہیں۔ اب کوئی دوسرا کیسے آپ کے ساتھ کنسسٹنٹلی کھڑا ہو جائے؟ آپ خود ہی نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، ایک طرف فارن یا ڈومیسٹک فارن یا ڈپلومیٹک محاذ پر، اور دوسری طرف ڈومیسٹک صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کو ایز یوزول دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ وہ جو فریال تالپور ہیں اب ہسپتال سے اڈیالہ جیل پہنچیں، اور دوسری طرف بلاول اور شاہ محمود قریشی اور اقبال جھگڑا جو مسلم لیگ کے ہیں، ان سب نے آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں عید گزاری، گویا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو کہتے ہیں اب حکومتی ایوانوں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ 14 اگست کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائیں گے، اور کیا یہ ہوگا کہ نہا دھو کے ذرا سڑک پر نکلیں گے اور 2-4 واکس کریں گے، یہ اظہار یکجہتی ہوگا۔ یقیناً نہ کرنے سے چلو اپنے گھر ہی شور مچا لینا، وہ بھی نہ کرنے کے مقابلے میں تو بہتر ہے، لیکن اس کا عملی امپیکٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اقبال کہتا ہے، ہمارے شاعر مشرق اور وہ جو مایہ ناز مفکر شاعر اور مصور پاکستان ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اس لیے محض ان فاقوں سے، ان نعروں سے، ان اظہار یکجہتیوں سے، اور اپنے ملک میں ہی ایک سڑک سے دوسری سڑک کی طرف مارچ کرنے سے کشمیریوں کو عملی طور پر کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ ریلیف لینا ہو تو اس کے لیے عصا ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ کلیمی بے بنیاد ہے، اور ہمارا عصا جو ہے وہ بڑا ڈرتا ہے اس ٹائپ کے صورتحال سے۔ 20 سال ہم دوسروں کی جنگ تو لڑ سکتے ہیں، 70,000 بندے بھی مروا سکتے ہیں، لیکن فار دی سیک آف کولیشن سپورٹ فنڈ اور کچھ کر دے اور کچھ سروں پر ہاتھ پھیر کر اور کمر پر تھپکی جو نصیب ہوتی ہے اس کے حصول کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنوں کے لیے، پاکستان کے لیے، وطن کے لیے، کشمیریوں کے لیے جنگ لڑنا
یا جنگ کا سوچنا بھی ہم اپنے فہم و شعور سے بالا سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں گویا یہ غداری ہے. یعنی اس طرف اغیار کی خدمت کے لیے نہ لڑنا غداری ہے یا اس کی مخالفت کرنا غداری ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے لڑنا غداری ہے. اب کیا کہا جائے اس پالیسی کو، اس ڈاکٹرین کو؟ تو بہرحال یہ ہماری صورتحال ہے کشمیر پر کہ بس اٹھک بیٹھک ہے، کوئی عملی اقدام نہیں ہے. اور عملی اقدام جب تک کسی کو یہ نہ ہو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قبرص میں یونانیوں نے اسی طرح کرنے کی کوشش کی. انہوں نے گویا پورے قبرص کو وہ ایک ہی بنا کے اور گریس کے ساتھ انیکس کرنے کی کوشش کی، اور ترکوں نے فوراً ریئیکٹ کیا اور اپنی افواج بھیجیں اور اپنا جو اپیرنٹلی پہلے حصہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے، اور پھر قبرص پرماننٹلی تقسیم. اب بھی ترکوں کی افواج وہاں پر ہیں، اور اب بھی ترک پاپولیشن کے پروپورشن کے حساب سے ان کے پاس ٹیریٹری بلکہ زیادہ ہے یونانیوں کے مقابلے میں. لیکن یہ زندہ قوموں کے لیے، یہ ان قوموں کے لیے جو اپنے لیے لڑتے ہیں، کسی کی خدمت خوشامد اور ان کی تھپکی لینے کے لیے نہیں لڑتے. تو بہرحال اس سلسلے میں آپ کو ایک نظم سنائیں گے جو نیکسٹ عنوان کے بعد ہوگی. نیکسٹ عنوان ہے امریکہ اور افغانستان یا افغان مذاکرات یا طالبان مذاکرات جو دوحہ قطر میں ہوئے. 8 راؤنڈ ہوئے اور 8واں بھی بغیر عملی نتیجے کا ختم ہو گیا. لیکن طالبان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ یو ایس فورسز کی ودراول پر ایگریڈ ہیں. اب اس کے فردر میکانزم جو ہیں وہ طے کرنے ہیں یا سکیجول طے کرنا ہے. زلمی خلیل زاد بھی وہاں سے روانہ ہوئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ امید ہے کہ یہ معاملات اس سال طے ہو جائے گا، لیکن کوئی کنکریٹ آؤٹ کم نہیں نکلا. گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 8واں مذاکرات کا دور جو ہے وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان وہ بھی ختم ہوا بے نتیجہ. تو اللہ کرے یہ مذاکرات کے اور دور ہوں اور فروٹفل ہوں اور جلدی امن قائم ہو، سب کے مفاد میں یہی ہے. دوسری طرف لطیفہ اس میں یہ ہے کہ جو اشرف غنی صاحب نام نہاد افغان حکومت کے نام نہاد صدر ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم بیرونی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. انہوں دسو بھائی، بیرونی مداخلت کا نام ہی اشرف غنی ہے، تو پھر خودکشی کر لو، پھر برداشت کیوں کر رہے ہو؟ تو اب جو ہے اس پر آپ کو مجبور اپنا وہ نظم سناتے ہیں جو جس کا آپ سے وعدہ کیا تھا. تو اس کا نام ہے جی اتھر سورما اور کشمیر. اتھر پنجابی کا لفظ ہے، لیکن جب اردو میں انگریزی کا استعمال کر سکتے ہیں تو اپنی زبانوں کے بھی استعمال کرنے پر آپ ناراض نہ ہوں. تو اتھر سورما اور کشمیر، اتھر کا مطلب یہ ہے کہ انرولی ہے جی، جو بڑا پرجوش ہو، جو بات بات پر جو ہے آپ کے گریبان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اسے اتھرا کہتے ہیں. تو اتھر سورما اور کشمیر. خون ہائے مسلم اتنے ارزاں کیوں ہیں؟ یعنی مسلمانوں کے خون مختلف رنگوں کے رنگ ایک یا ویسے، یعنی مختلف علاقوں کے جو مسلمانوں کے خون ہیں وہ اتنے ارزاں کیوں ہیں؟ فلسطین ہے، برما یا میانمار ہے، وزیرستان ہے، کشمیر ہے، چچنیا انگوشیتیا ہے، افغانستان ہے، یہاں عراق ہے، شام ہے، صومالیہ ہے، لیبیا ہے. کہاں کس کس کو گنے؟ تو یہ اتنی ارزانی خون مسلم کیوں ہے؟ تو خون ہائے مسلم اتنے ارزاں کیوں ہیں؟ مسلم حکمران یوں لرزاں کیوں ہیں؟ یعنی کانپتے کیوں ہیں یہ مسلم حکمران؟ مسلمانوں کا تو یہ طرح امتیاز کبھی تھا کہ ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی تھی، وہ خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. لیکن اب خدا کے علاوہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں کہ خون ہائے مسلم اتنے ارزاں کیوں ہیں، مسلم حکمراں یوں لرزاں کیوں ہیں. وہ جو گھر میں اتھر سورما ہیں، وہ جو گھر میں اتھر سورما ہیں، روبروئے آدا اتنے ترساں کیوں ہیں.
یعنی وہ جو گھر میں بڑے انروللی ہیں، بڑے سینسٹیو ہیں، فوراً وہ غصے میں آ جاتے ہیں، فوراً ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ آ جاتے ہیں، ہوئے ذرا چپ ہو کے رہنا۔ تو وہ جو گھر میں اتھرے سورما ہیں، روبروئے عادات ترساں کیوں ہیں، 2 دہائیاں برائے اغیار لڑنے والے، 2 دہائیاں یعنی تقریباً 18-20 سال سے 2001 سے دیکھ لیں ہم نے کس کی لڑائی لڑی ہے۔ 2 دہائیاں برائے اغیار لڑنے والے اپنی جنگ سے پریشان کیوں ہیں، 2 دہائیاں برائے اغیار لڑنے والے اپنی جنگ سے پریشان کیوں ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ 20 سال جو لڑتے رہے ہو اب اپنے لیے بھی کچھ لڑ لو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح پھر حقیقی جنگ شروع ہو جاتی ہے، دہن پتہ پھر جنگ نقصان کر دی۔ تو 2 دہائیاں برائے اغیار لڑنے والے اپنی جنگ سے پریشان کیوں ہیں، مفاد وراء البحر میں وطن کو جلایا، مفاد وراء البحر میں وطن کو جلایا، بحر وطن ادھر ہائے فراواں کیوں ہیں، مفاد وراء البحر میں وطن کو جلایا، بحر وطن ادھر ہائے فراواں کیوں ہیں۔ یعنی 7 سمندر پار سے جو مفادات آئے تھے ان کے تفظ کے لیے تو ہم نے اپنے وطن میں آگ کے الاؤ جلا دیے، کچھ تو خون کے بازار گرم کر دیے، ہم نے ایئر فورس بھی استعمال کی، ہم نے آرمی بھی استعمال کی، یہاں تک کہ نیوی والے بھی تڑپتے رہے، ہمیں بھی موقع دو، ہم نے بھی مارنا ہے جی۔ اب وہاں سمندر اٹھا کے کیسے لائیں، لیکن بہرحال ہر ایک نے اپنے جثے سے بڑھ کے حصہ ڈالنے کی کوشش کی۔ 2 دہائیاں برائے غیار لڑنے والے اپنی جنگ سے پریشان کیوں ہیں، مفاد وراء البحر میں وطن کو جلایا، بحر وطن ادھر ہائے فراواں کیوں ہیں۔ اب کہیں کہ وطن کے لیے لڑو تو پھر 1000 ادھر ہیں، 1000 بہانے رونے کی صورت بنا لیتے ہیں، اس طرح نقصان ہوتا ہے۔ تو مفاد وراء البحر میں وطن کو جلایا، بحر وطن ادھر ہائے فراواں کیوں ہیں، اوروں کی خاطر 70,000 وار دیے، اوروں کی خاطر 70,000 وار دیے، مقابلہ حریف سے گریزاں کیوں ہیں۔ اب اپنے دشمن سے مقابلے کی بات آتی ہے تو اس سے بھاگتے کیوں ہو، خون ہائے مسلم اتنے ارزاں کیوں ہیں، مسلم حکمراں یوں لرزاں کیوں ہیں، وہ جو گھر میں اتھرے سورماں ہیں، روبروئے عادات ترساں کیوں ہیں، 2 دہائیاں برائے اغیار لڑنے والے اپنی جنگ سے پریشان کیوں ہیں، مفاد وراء البحر میں وطن کو جلایا، بحر وطن ادھر ہائے فراواں کیوں ہیں، اوروں کی خاطر 70,000 وار دیے، مقابلہ حریف سے گریزاں کیوں ہیں۔ اب کشمیریوں کے لیے بھی یار لڑ لو، خیر ہی ہے نہیں، اب تو کسی بلڈوزر کے پیچھے باندھ کے بھی آپ لے جائیں تو یہ نہیں لڑیں تو اوروں کی خاطر 70,000 وار دیے، مقابلہ حریف سے گریزاں کیوں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور پاکستان زندہ باد۔